السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے بہت کچھ لایا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جی بات کو مختصر رکھا جائے۔ کل ایک پروگرام میری نگاہ کے سامنے سے گزرا۔ پارس جہاں زیب جو ہے یا خورشید، وہ انٹرویو کر رہی تھی پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ۔ میں نے بہت سی کمزوریاں دیکھی یہاں پہ جرنلسٹ میں۔ تو ایز اے جرنلسٹ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آگاہ کروں، چونکہ بیچاروں کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ ٹریننگ حاصل کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل کیا، یہ رحم کیا، یہ کرم کیا کہ ہم ایک بین الاقوامی ادارے سے وابستہ رہے اور وہاں پر تمام کورسز، تمام ٹریننگ کرنے کا ہمیں موقع ملا یا مواقع ملے۔ انٹرویو کے دوران میں نے جو چیزیں نوٹ کی، وہ پارس جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اوور کانفیڈنس نظر آئیں۔ نمبر 2، بہت زیادہ ٹو مچ ایکسائٹیڈ۔ نمبر 3، بات بات پر جو ہے وہ ٹوک رہی تھیں۔ جو ایک جرنلزم کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلوز کوشچن، اور ایک ہوتا ہے اوپن کوشچن۔ کلوز کوشچن آپ کبھی بھی نہ کریں، اوپن کوشچن کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز دے رہا ہو۔ دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا سامنے والا سبجیکٹ ہے وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہتے تھے، لیکن بیچ میں سے پارس انٹرفیئر کر دیتی تھی اور بہت زیادہ آگے بول رہی تھیں۔ مجھے یہ لگ رہا تھا شاید کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلی دفعہ گئیں تو ان سے وہ خوشی جھل نہیں رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ باقاعدہ بار بار عمران خان کو ٹوک رہی تھیں، کاٹ رہی تھیں اور ان کو لقمے فراہم کر رہی تھیں۔ کئی مواقع پہ مجھے پرائم منسٹر جو ہے اریٹیٹ نظر آئے، بلکہ ایک دو جگہ غصے بھی نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ پارس آپ سنیں، میری بات سنیں۔ دیکھیں، آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ انٹرویو کس کا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک پرائم منسٹر کا یا صدر کا یا کسی ایسی شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں جس کو کہ پورا ملک دیکھے گا، تو آپ کے اندر تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں نے انٹرویو کیے، لیکن جو مجھے بہت ہی بہترین انٹرویو لگے، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ مواد نکلوانے کی کوشش کی، پہلے نمبر پہ میں کامران صاحب کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کامران صاحب ہی واز اے ریئلی گڈ جرنلسٹ اینڈ اینکر۔ اور اس کے بعد مجھے عمران خان، جو کہ پہلے ایکسپریس پہ ہوا کرتے تھے، آج کل میرے خیال میں GNN پہ پروگرام کرتے ہیں، مجھے ان کا بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے سوال کیا اور اس کے بعد وہ جواب کے منتظر رہے۔ پورا جواب جب ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا۔ اس کے بعد ندیم ملک صاحب کا انٹرویو بھی بڑا بہترین تھا۔ ندیم ملک صاحب کے بارے میں یوں کہوں گا کہ ندیم ملک صاحب وائس آف امریکہ سے وابستہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ ٹریننگ حاصل کی ہوگی، لیکن ندیم ملک بھی بیچ میں بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ حمزہ صاحب تھے، وہ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ کیٹیگوریکلی میں بتا رہا ہوں۔ پھر جو منصور علی خان تھے، وہ ایک ڈفرینٹ پارٹی کے تھے یا گروپ کے تھے، وہ تو یہ چاہ ہی رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بدنام کریں یا کوئی ایسی بات ہمارے ہاتھ نکل کے آ جائے تاکہ اس کو ہم ایشو بنا دیں۔ لیکن پارس میں یہ بات نہیں تھی۔ آئی تھنک پارس کو جو ہے وہ اشد ٹریننگ کی ضرورت ہے، اشد۔ اور چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر پارس تک میری بات کوئی پہنچا سکے، تو میں نے دیکھا کہ اس کے پروگرام میں بھی وہ بیچ میں بہت زیادہ بولتی ہیں، بات بندے کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیتی، بلکہ اپنے الفاظ ان کے دوسرے کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتی ہیں۔
تو میرے خیال میں پارس نے کوشش تو بہت کی، پریٹینڈ تو بہت کیا کہ شی از اے ویری گڈ اینکر اور جرنلسٹ اور واٹس ایور، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شی ہیز ڈن نائس جاب، اور میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا۔ ایک جرنلسٹ کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو رہی تھوڑی سی عمران خان اور پارس کے انٹرویو کے حوالے سے۔ دوسرا ہم آ جاتے ہیں کہ بھئی فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے گہرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور فضل الرحمان صاحب سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ یہ جائیداد یہ کہاں سے آئی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کچھ جگہ منع بھی کر دیا ہے اور کچھ جگہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ رزلٹ تو آئے گا۔ تو اب ناک میں نکیل ڈالی تو میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید نزلہ آئے گا، لیکن اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اب ڈیزل آئے گا ناک میں سے نکل کر۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ، میں صاحبہ تو نہیں کہوں گا، مریم آج کل جو ہے وہ کچھ بجھی بجھی سی ہیں، تو دیکھیں یہ کیا گیم ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مریم میں صفدر میں اتنا ٹھہراؤ کیسے آیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ کے جو سربراہان ہیں یا لیڈرز ہیں جو بھی ہیں، اب وہ ادھر ادھر آئیں شائیں بائیں ہانکتے پھر رہے ہیں۔ کل رات کو کامران خان صاحب کا ایک پروگرام میری نگاہ کے سامنے سے گزرا، اس میں جو پرائم منسٹر تھے جنہوں نے اپنی پتلون اتروائی تھی امریکہ کے ایئرپورٹ پر، خاقان عباسی، تو اچھا میں ان کا نام تو نہیں لیتا، میں پتلون اترواؤ پرائم منسٹر کہتا ہوں، اپنے گھر میں بھی یہ کہتا ہوں، تو سب بچے ہنستے ہیں کہ پتلون، جب وہ آتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ پتلون اترواؤ آ گیا۔ تو بہرحال پتلون اترواؤ، اور ان کے ساتھ میرے خیال ندیم بابر بیٹھے تھے، اور کتنا بہترین ایک اسٹائل اپنایا کامران نے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کامران کو کہ انہوں نے ایک مناظرہ یا ایک بحث و مباحثہ، ایک ڈیبیٹ انہوں نے دونوں کو ساتھ بٹھا کے کیا، جو کہ آئی تھنک ویری گڈ آئیڈیا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور کس نے کرپشن کی اور کس نے نہیں کی، اور کتنا کوئی پانی میں ہے یہ بھی پتہ لگ گیا۔ اب ایک چیز آ جاتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان جو ہے وہ، میں کیا کہوں، ان کے جو نیتا ہیں ان کی سب کی کھوپڑی الٹی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ مسلمانوں کو انہوں نے رچ کے جو ہے ذلیل و خوار کیا ہندوستان میں، مسلمانوں کو ہر طریقے سے انہوں نے تنگ کیا، مسلمانوں کی نیشنلٹی کینسل کر دی، مسلمانوں کو تھرڈ کلاس سٹیزن سے بھی زیادہ گیا گزرا بنا دیا، پھر کشمیر میں 370 اور 35A کے خاتمے کا وہ کیا۔ مور دین 1 years کشمیر میں جو ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرفیو ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب ان تمام خفت کو مٹانے کے لیے، وہ تمام جو ان کی نکاتی ہو رہی ہے، اس نکاتی کو مٹانے کے لیے اب انہوں نے جو ہے ایک پلان کیا ہے، ایک سازش تیار کی ہے، ایک پلاٹ تیار کیا ہے کہ بھئی پاکستان پر سرجیکل اٹیک کیا جائے کسی بھی بہانے سے۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 27 فروری کو جو انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کیا تھا، جس میں ایک کوا مارا گیا تھا اور کچھ ہمارے درخت شہید ہوئے تھے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس سے بڑے پیمانے پر ہو۔
تو اب یہ کہ ہم اس جگہ پر جہاں انہوں نے کوہ مارا تھا تو یہ کہ 100-150 کوے اور بٹھا دیں گے اور کچھ درخت لگوا دیں گے اور تاکہ وہ آئیں اور آ کے مار کے چلے جائیں، اور پھر ابھی نندن جیسے کسی اور نندن کو جو کہ نند کا دولہا نندن ہو گیا اس کو لا کر وہاں چھوڑ دیں تاکہ ہم پھر اس کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کر دیں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، یا مودی جو ہے احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے نہیں رہتا ہے، لیکن ہاں چائے والا تھا تو پلیٹ فارم پہ ضرور رہتا تھا اور کہتا تھا چائے گرم، چائے گرم، گرما گرم چائے گرم۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے زبردست لوگ ہیں، ہندو لوگ بہت لولی پیپل ہیں، بہت نائس ہیں ہندو، آئی لو ہندو پیپل، لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں یہ بی جے پی کے آر ایس ایس کے جو ہٹلر مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ جو آر ایس ایس کے جو ڈاکو، غنڈے، لٹیرے، ریسسٹ، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، اب ان کے ہاتھ حکومت آ گئی ہے اور یہ اب پاکستان اور دیگر ممالک سے جھگڑا لینا چاہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک بتاؤں کہ شاہین کے نام سے جو ہے پاکستان اور چائنا نے مشقیں شروع کی ہیں، فضائی مشقیں شروع کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرسی، دیکھیں کی ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے چنگا ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو رہا ہندوستان میں جو ہے اندرونی خلفشار پھیلا ہوا ہے، کسانوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے، کسانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو اگر اب کی جنگ ہوئی تو جنگ جو ہے وہ 3 محاذ سے ہوگی، ایک پاکستان کی طرف سے، ایک چائنا کی طرف سے، اور تیسرا انسائیڈ انڈیا سے۔ تو انڈیا میں لوگ ان سے اتنے بدظن ہیں، ان ہندو آر ایس ایس کے لوگوں سے، کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خالستانیوں کو ان کا خالستان ملک مل جانا چاہیے، مسلمانوں کا ایک اپنا ایک اور وطن بن جانا چاہیے، نیکسل واڑی جو ہے ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے، سکم کے لوگوں کو آزادی ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ آزادی کی موومنٹ چل رہی ہیں، میں ان کو اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں، چونکہ ہر انسان کا رہنے کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کی اسٹیٹس پر ناجائز قبضہ کیا ہندوستان نے 1947 میں، فار ایگزامپل کشمیر ہے، جوناگڑھ ہے، مناوا ہے، حیدرآباد دکن ہے، اس کے علاوہ آپ آ جائیں بھوپال ہے، رامپور ہے، اور بہت سی ریاستیں ہیں جہاں پر ناجائز قبضہ کیا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی بھوپال اور رامپور نے تو کہا نہیں، تو بھئی وہ اس لیے نہیں کہا نا کہ وہ بیچ میں پھنسے ہوئے تھے بیچارے، تو اس لیے انہوں نے نہیں کہا۔ بہرحال ہیں تو ہمارا حصہ، نواب رامپور کون تھے، بھوپال کون تھے، اودھ کے راجہ کون تھے، اودھ بھی ہمارا ہے، ہندوستان ہے ہی ہمارا سارا کا سارا۔ ایک more than 1000 years they were slaves، کون؟ یہ ہندو آر ایس ایس کے لوگ، اور جو اچھے ہندو تھے وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، رہتے تھے، مغلوں کی آرمی میں اچھے عہدوں پر تھے، مان سنگھ تھا، کوئی بھگت سنگھ تھا، کوئی کچھ تھا۔ بہرحال اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ہندوستان کو، ادروائز میں تو صرف یہی کہوں گا مولانا حسرت موانی کے شعر کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو میں کہوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے آر ایس ایس کے ہندوؤں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔